الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی اور میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے، اس کے رسول کو ماننے والوں کے لیے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، جو آج یکم محرم الحرام ہے، کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے نیا سال ہے محرم الحرام، کہ نئے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. اگرچہ ماحول کے اعتبار سے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور مغربی تہذیب کی باتوں کو مانتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارا سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے. ہم ہمارے نئے سال مناتے ہیں انگریزی اعتبار سے جو سال کا ابتدا ہوتی ہے، جو نیا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے سے ہم جو ہے نیا سال مناتے ہیں. حالانکہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے اگر نیا سال کی ابتدا ہوتی ہے تو محرم الحرام سے، اور اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے اور اس مہینے کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، کہ سر پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی اس مہینے کا لب لباب ہے، کہ اس مہینے کا لب لباب حضرت حسین کی شہادت ہے، کہ 10 محرم الحرام کو حضرت کی جو ہے شہادت ہوئی. ہم اسی مہینے کو اس طریقے سے مناتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس چیز کو بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی. لیکن صرف اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں ہے، اور ایسا واقعہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس مہینے میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے کوئی واقعات پیش نہ آئے ہو اور دوسری کوئی چیزیں پیش نہ آئی ہو. علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام میں ہوئی. حالانکہ ذی الحجہ کی آخری
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور یکم پہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کیا گیا، دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جس وقت پتلا تیار کیا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ نکالا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جس وقت مٹی ظاہر کی اور مٹی کو جمع کیا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، اس وقت بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، جس وقت قیامت قائم ہوگی تب بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ صرف 10 تاریخ پر ایک واقعے پر محمول نہیں ہے جو ہم نے پکڑ رکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر محمول ہے، بلکہ کئی واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے ہیں۔ تو آج یہ پہلی تاریخ ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، تو موضوع بیکار ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان نہ کیا جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کر دیا جائے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہوگا۔ کون عمر جس عمر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، فرمایا کہ دوسرے صحابہ کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوا، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوا، کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جس ہستی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگ کر اپنی جھولیوں میں لیا۔ کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کتابوں میں یوں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت لمبی جماعت اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، صرف 14 صحابہ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، صرف 14 صحابہ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ اگر تو نے عمر بن خطاب کے بیٹے کو تو نے ہدایت دے دی تو اسلام کا بول بالا ہوگا، تیرے دین کا پرچم لہرائے گا اور تیرے دین کی اشاعت ہوگی، اللہ عمر کو جو ہے ہدایت سے مالا مال فرما۔ عمر کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، اس لیے فرمایا، کتابوں میں یوں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں، علماء کرام میں، کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مرید تھے، سارے صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مرید تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے مراد تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مراد تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کو مانگ